بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس کا ہم آپ کو ترجمہ میں سناؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کی ڈیٹیل اور اس کا خلاصہ بھی بتاتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ ایک حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت آئی ہے کہ یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وہی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی ہے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت، جتنی اس کی استطاعت ہے، دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں سے مراد یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض اپنی زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر اور عناد اس کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے، جس کے بعد اس سے خیر و قبول اس کی اسلام کی توقع ہی نہیں، کیونکہ یہ ہے کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریر خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کو
کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ کی بیان کی گئی، کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبولیت حق کی استطاعت ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں۔ تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا تاج جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اس کو کالا کر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگ جانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے، جو کہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔